الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين الكريم عليه الصلاة والتسليم. برحمتك يا رب الراحمين. لا إله إلا الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقۃ الموت. قبل اس کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جادیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار سرزمین پر اپنے شہزادوں کو اپنی امت کے لیے قربان فرمانے والے، مکہ والے لمکہ والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا عطیہ نچاور کریں. ایک بار اور جھوم کے درود پاک اللہم، ایک بار اور جھوم کے درود پاک اللہم. فخری زمین و زمن سرمائی المفن سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمت رضوان بتا رہے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. قبر کا نقشہ کھینچا ہے. فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ اللہ. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. ایمان اصل ہے، ایمان کل ہے، ایمان روح ہے، ایمان جان ہے. داڑھی کا نام ایمان نہیں، رکوع و سجود کا نام ایمان نہیں، روزے کا نام ایمان نہیں، حج کا نام ایمان نہیں. یہ اعمال ہیں. کیا ہے؟ اعمال ہیں. فقط اور فقط عشق رسول کا نام ایمان ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سن لیجیے، قبر کی رات تاریک ہوگی. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے. سبحان. فرمایا جس روح سے تم پیدا ہوئے تمہاری زندگی گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور قبر بتدریج قریب آتی چلی جا رہی ہے. مگر دنیا نے ایسی پٹی آنکھوں پہ باندھ دی ہے کہ آدمی کی ذہن اور فکر اس طرف راغب نہیں ہوتا. بڑا خوش ہوتا ہے، 3 دکانیں ہو گئیں الحمدللہ، 4 گاڑیاں ہو گئیں الحمدللہ، 2 مکان ہو گئے الحمدللہ. فرمایا قبر اپنے آنے والے کو دن میں 7 مرتبہ آواز دیتی ہے،
تو میرے یہاں آ رہا ہے، یہ سانپ بچھوؤں کا مکان ہے، آنے سے پہلے تریاق تلاش کر لے۔ تو میرے یہاں آ رہا ہے، ساتھیوں میں بیٹھنے کی عادت ہے، اکیلا رہ جائے گا، کوئی ساتھی تلاش کر لے۔ تو میرے یہاں آ رہا، نرم و گزار بستر پہ لیٹنے کی عادت ہے، تجھے زمین پر لٹال کے چلے جائیں گے، یہاں آنے سے پہلے بسترا تلاش کر لے۔ تو میرے یہاں آ رہا، ذرا سے اندھیرے میں دل گھبرانے لگتا، یہ اندھیرا گھر ہے، یہاں آنے سے پہلے اجالا تلاش کر لے۔ 7 مرتبہ قبر اپنے آنے والے کو روزانہ آواز دیتی ہے، مگر یہ دنیا ایسی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، بس کی گاٹھ رافا، اس دنیا پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق رسول عطا فرمائے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے، یہی تمام ہے۔ شرح الصدور فی احوال القبور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تحریر فرماتے، سن لیجئے خوب، ایک جھٹکا 70,000 زخموں کے برابر ہوتا ہے نزا کا۔ بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ ایک جھٹکا جو ہے 70,000 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر فرشتے مردے کو پکڑے نہ ہوں تو جس طریقے سے مرغ کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بھڑکتا ہے، اس طریقے سے مردہ پورے گھر میں تڑپے، مگر فرشتے پکڑے ہوتے ہیں، حضرت ملک الموت اس پہ روح نکالتے ہیں، جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا۔ اللہ اللہ، معاذ اللہ بولو۔ مگر ہمارے تمہارے آقا ارشاد فرمات، میرے عاشق کی روح، سبحان اللہ، میرے عاشق کی روح ایسی نکالی جائے گی جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں چھاتی جدا کر لیتی اور بچہ سوتا کا سوتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یاد رکھو یہی اصل ہے عشق رسول۔ نماز، عورت ناپاک ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، عورت نہ روزہ رکھتی ہے، مگر کافرہ نہیں ہوتی۔ جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو جتنی نمازیں ہیں آقا نے سب معاف فرماتی ہیں، اور جتنے روزے ہیں وہ بعد میں ادا کرے گی۔ پتہ چلا اعمال وہ ہیں جو کبھی پائے جائیں گے اور کبھی نہیں پائے جائیں گے، مگر ایمان وہ ہے جو ماں کے آغوش رحمت سے لے کے آیا اور انشاءاللہ قبر میں لے کر جائے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لو، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ حضرت علامہ جلال سیوطی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، چاروں طرف اس کے عزیز و اقارب کھڑے ہو گئے شرح الصدور فی احوال القبور میں، اور کلمہ پڑھنے لگے اور اس سے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ پوچھا کیا بات؟ کا 2 آدمی ہیں، گٹئی دبائے ہیں، گلے کو دبائے بھی ہیں، اور کہہ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ پوچھا کیا بات؟ کہا وہ کہہ رہے تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے ساتھ یعنی رافضیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب دنیا سے کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ آگے تحریر فرماتے ذرا غور کرو، حضرت صدیق اکبر صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم صحابی ہیں، اور ان کے دشمن رافضی ہیں۔ صحابہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹائم یہ حال ہوا کہ کلمہ نہیں نصیب ہوا معاذ اللہ، تو جو آقا کے دشمن وہابی کے ساتھ بیٹھی مرنے کے ٹائم اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، یہی اصل ہے، اور عشق رسول میں پیاری موت عطا فرمائے۔ وہ سودا کر جانے لگے، سن لو خوب اچھی طرح سے، تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا لائیں؟ اس نے کہا یہ لے آنا۔ بیٹی سے پوچھا، اس نے بتایا یہ لے آنا۔ بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا ابو یہ لے آنا۔ سب سے پوچھا، اس نے ایک مینا پال رکھی تھی، کیا مینا؟ بولیے مینا۔
तूती पाल रखी थी। उस तूती से पूछा तेरे लिए क्या लाए? तो उस तूती ने कहा एक पेड़ होगा, उस पे मेरी सहेलियां बैठी होंगी, उनसे मेरा सलाम कहना। हमारे यहाँ पिंजरे में बंद एक तूती है, एक मैना है, उसने तुमको सलाम कहा। क्या कहा? सलाम कहा है। अल्लाह अल्लाह। वो सौदागर गया, बाप बेटी ने जो कहा था वो खरीदा, उसने बहू ने जो कहा था वो खरीदा, बेटे ने जो कहा था वो खरीदा। फिर ख्याल आया कि तूती ने कहा था, गया तो देखा पेड़ पे मैनाएं बैठी हैं तूतियां। उन तूतियों से कहा मेरे यहाँ पिंजरे में एक मैना बंद है, उसने तुमको सलाम कहा है। इतना सुनना था, सब मर के गिर गई। देखा तो सब मरी थी। बेचारा बहुत अफसोस करने लगा कि अगर ऐसा मुझे मालूम होता तो मैं क्यों ये कहता। वापस चला आया। आने के बाद बेटी का सामान बेटी को दिया, बहू का सामान बहू को दिया, बीवी का सामान बीवी। मैना ने पूछा तुमने मेरा क्या किया? कहा अरे बड़ा गजब हुआ। बोले क्या? कहा मैं तुम्हारी सहेली जिस पेड़ पे बैठी थी, मैं उस पेड़ के हजरत को उठा दीजिए नमाज। हजरत आप बोल लीजिए जरा सा, हाँ, वरना वुजू भी जाता रहेगा, दोबारा वुजू करना होगा। अल्लाह। तो तूतियां बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा कि मेरे यहाँ तुम्हारी एक सहेली पिंजरे में बंद है, सलाम कहा। जैसे ही ये कहा सारी तूतियां मर के नीचे गिर गई। इतना सुना, वो भी फड़की और खत्म हो, वो भी फड़की खत्म हो गई। तो बेचारा रोने लगा, अफसोस करने, ले ये भी गई। उसके बाद उठाया, पिंजरा खोला, निकाला और उठा के दीवार पे रखा। वो उड़ी छत पे बैठ गई। वो उड़ी तो सौदागर ने पूछा है तूती ये क्या माजरा? कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये मेरा कोड वर्ड था। मैंने उनसे सवाल किया था मैं पिंजरे में बंद हूँ, रिहाई कैसे मिले? मैं पिंजरे में बंद हूँ, रिहाई कैसे मिले? तो मेरी सहेलियों ने जवाब दिया रिहाई चाहती हो मर जाओ, रिहाई चाहती हो मर जाओ। आगे हजरत मौलाना रूम अली रहमा फरमाते सुनो, ये भी एक तूती है जो पिंजरे में बंद है। एक तूती है जिसे जान कहते हैं, जिसे रूह कहते हैं, जिसे जिंदगी कहते हैं। अभी तो बंद है इस पिंजरे में, इस खाकी पिंजरे में बंद है। जिस रोज इसके रसूल में मुझे उस रोज ये टूटी कर दी जाएगी। कभी मदीने तैयबा में होगी, कभी गुंबदे खजरा के साए में होगी, कभी हरम शरीफ का तवाफ कर रही होगी, कभी रोज़े पाक की बारगाह में हाजिर होगी, कभी अजमेर मोहल्ला हाजिर होगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। दाढ़ी का नाम ईमान नहीं, रोजे का नाम ईमान नहीं, हज का नाम ईमान नहीं, ज़कात का नाम ईमान। ये आमाल है और दिल की धड़कनों में जो मोहब्बत रसूल है उसका नाम ईमान है। मोहब्बत का अल्लाह अल्लाह वो दर्स यही है कि जिससे आपको मोहब्बत हो उसके दुश्मनों से आपको नफरत हो, उससे दूरी हो, तो दावे मोहब्बत सच्चे करे, वरना दावे मोहब्बत बेकार है। दावा तो है मगर मोहब्बत नहीं है। बेंगलोर में था, प्रोग्राम हो रहा था, उसी सिलसिले में इलेक्शन का जमाना था, तो वो आया मेरे पास, बोला बड़ा मामला का बहु। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरा कांग्रेस का टिकट कन्फर्म था और वो ले गए बहुजन समाज पार्टी में, वहां चाय पिला दी बिठाल के, उसकी मूवी दिल्ली भेज दी। अब कांग्रेसियों ने देखा तो मेरा कन्फर्म टिकट जो था वो कैंसिल कर दिया। यही तो हमारे अपोजिशन में बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, हमने इसको टिकट दिया, टिकट कैंसिल कर। आप जरा जाफर शरीफ को, रोशन बेग को कह दें वो फोन कर दें, मेरा काम हो जाए। मैंने कहा तुम्हारा काम हो या ना हो, मेरा काम हो गया। फकीर नेता नहीं है, न लेता न देता, चौकी चटाई पे बैठता। जिसकी 100 मरतबा गरज हो रद्द वहाबिया के लिए बुलाई। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की
میں نے کہا میرا مطلب، بولے تمہارا کیا حل ہو گیا؟ میں نے کہا یہ حل ہو گیا الحمدللہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تمہارا ٹکٹ کانگریس کا کنفرم تھا، مگر اپوزیشن کے خیمے میں بیٹھ گئے، وہ کنفرم ٹکٹ کینسل ہو گیا۔ اسی طریقے سے بلا تشبیہ و بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے، سنی کا وہ انشاءاللہ سنی کا جنت کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ اگر دشمن رسول اپوزیشن وہابی کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ ٹکٹ اس کا کینسل کر دیا جائے گا۔ کانگریس کا ٹکٹ بچانا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جنت کا ٹکٹ بچانا ہے تو وہابی دیوبندی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ انشاءاللہ اللہ پھر انشاءاللہ شام میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔